اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی۔ تو اتنے زمین پر جو تقریباً 8 ارب کے قریب انسان ہیں، سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان میں پھر مختلف مذاہب، مختلف قومیں، مختلف رنگ، مختلف ذاتیں، قبیلے، خاندان، یہ ساری چیزیں بنی ہیں۔ تو یہ خاندان ہو یا قبیلہ ہو یا ذات ہو، تو ہم لوگ اکثر یہ بات کر دیتے ہیں کہ اللہ نے تو ذات پات بنائی نہیں، ذاتیں اللہ نے نہیں بنائی، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ سسٹم بنا لیے ہیں، اور یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کہ ذات کا جو نظام ہے، خاندان کا جو ایک سسٹم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے خاندان اور تمہارے قبیلے ہم نے بنائے ہیں، اور بنائے اس لیے ہیں لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ اگر کوئی تم سے ملنا چاہے، کوئی تمہیں تلاش کرنا چاہے، تو اس کے لیے تلاش کرنا آسانی ہو۔ اگر تم نے اپنی عزت برقرار رکھنی ہے دنیاوی زندگی کے اندر، اگر تم آسانی سے رہنا چاہتے ہو، آسانی سے سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو یہ خاندان اور قبائل والا جو نظام ہے، یہ اللہ کا نظام دیا ہوا ہے۔ ایک بندے کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، تو آئی ڈی کارڈ کے اوپر جہاں شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوتا ہے، وہاں خاندان نمبر بھی ہوتا ہے۔ کس کا خاندان نمبر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے، اب ایک خاندان کے جتنے افراد ہوں گے ان کا خاندان نمبر 1 ہوگا، تاکہ خاندان کے ذریعے بندے تک پہنچنا آسان ہو۔ کسی بندے کو تم نے دیکھنا ہے تو جس طرح شناختی کارڈ ہوتا ہے، اب اگر یہ ملک ہی نہ ہو، ساری دنیا ہے، اور یہ ذات بھی کوئی نہیں، قوم بھی کوئی نہیں، رنگ بھی کوئی نہیں، نسل بھی کوئی نہیں، تو آپ نے ایک بندے کو تلاش کرنا ہے تو کیسے آپ تلاش کریں گے؟ تو اسی لیے اگر سب سے پہلے آپ نے بندے کو تلاش کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کون سے ملک کا رہنے والا ہے۔ جب آپ اس کے ملک میں پہنچیں گے، اس کے بعد اس کے پروویژنل ایڈریس پہ آپ صوبائی ایڈریس، اس کا صوبہ کون سا ہے، آپ اس کے صوبے پہ چلے جائیں گے۔ انڈیا میں چلے جائیں گے تو 36 صوبوں میں سے آپ کوئی سا بھی صوبہ تلاش کر لیں گے، نام لکھا ہوگا کہ یہ فلاں صوبے کا، یہ یو پی کا، راجستھان کا ہے۔ اگر پاکستان کے اندر آ جائیں، پتہ چلے گا گلگت کا ہے یا کشمیر کا ہے یا سندھ کا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ صوبے میں جائیں گے، اور صوبے کے بعد پھر اس صوبے کے جتنے شہر ہوں گے ان کے اندر صوبے کے اندر ضلع ہوتے ہیں، تو پھر ضلع لکھا ہوتا ہے کہ اس کا ضلع کون سا ہے، کیونکہ اوپر ایڈریس لکھا ہے نا۔ تو آپ ضلع میں جائیں گے، تو جب آپ ضلع میں چلے گئے، اب ضلع کے اندر تحصیلیں ہوتی ہیں، پھر تحصیل لکھی ہوتی ہے کہ آپ تحصیل میں چلے گئے۔ جب آپ تحصیل میں آ گئے تو پھر نیچے کیا لکھا ہوتا ہے، ڈاک خانہ لکھا ہوتا ہے، تو آپ ڈاک خانے کے اندر آ جائیں گے۔ جب آپ ڈاک خانے کے اندر آ گئے تو ڈاک خانے کے تھرو پھر سارا نظام ان کے پاس سیو ہوتا ہے۔ وہاں پہ آپ بندے کا نام دکھائیں کہ جی فلاں ڈاک خانہ خاص ہے، یا کوئی گاؤں ہے یا کوئی قصبہ ہے، آپ ڈاک خانے میں بندے کا دکھائیں کہ جی یہ بندہ آپ کے ڈاک خانے کا ہے اور گاؤں یہ ہے، تو وہ دیکھ لیں گے کہ ہمارے ڈاک خانے کے اندر اتنے گاؤں آتے ہیں، اچھا یہ فلاں گاؤں ہے اور فلاں جگہ پہ واقع ہے۔ آپ گاؤں میں چلے جائیں گے، اب آپ کیا کہیں گے، اچھا اب آپ اس بندے کا نام بولیں گے۔ پہلے نام آپ بولتے رہے نا، ایک بندے نے پوری دنیا سے بندہ تلاش کرنا، آپ کہیں گے کہ مجھے خالد چاہیے، جو مجھے شیخ نعیم چاہیے۔ بھئی نعیم اور خالد کے بندے تو عرب میں بھی ہیں، عجم میں بھی ہیں، 60 ملکوں میں، اور غیر مسلم ممالک کے اندر جہاں مسلمان رہتے وہاں پر بھی خالد نامی بندے ہوں گے۔ آپ کیسے پوری دنیا سے بندے کو تلاش کریں گے؟ تو جب آپ ملک کے اندر آئے، ملک سے آپ صوبے میں آئے، صوبے سے ضلع میں، ضلع سے تحصیل میں، تحصیل سے ڈاک خانے میں، ڈاک خانے سے گاؤں میں آئے، قصبے میں، محلے میں آئے، تو اب آپ وہاں پر اس بندے کا نام بولیں گے
اب لوگ وہ دیکھیں گے اچھا اس نام کے تو 2-4 بندے، ایک فلاں جگہ رہتا ہے فلاں جگہ رہتا ہے، نہیں یار اس کا نا والد یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، وہ کہیں گے کہ 1-2 بندے نکل آئیں گے، تو آگے آپ اس کا جب دکھائیں گے کہ اس کا یہ والد اس کے یہ کرتے ہیں، تھوڑا سا انٹروڈکشن کرائیں گے تو آپ ایزلی پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام بنایا ہوا، یہ قرآنی نظام ہے اور ایک بہترین نظام ہے کہ جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اللہ فرماتا ہے خاندان اور قبیلے ہم نے بنائے ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ساتھ ہی اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت کس بندے کی ہوگی؟ خاندان تو اللہ نے بنائے ہیں، قبیلے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو سب سے زیادہ پرہیزگار متقی ہوگا، جس کو تقوی کی دولت ملی ہے، جو متقی پرہیزگار ہوگا، سب سے زیادہ پرہیزگار جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ انسان تو اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اللہ کو پیارا وہی ہے جو پرہیزگار ہے، بندہ مومن ہے، اللہ کے احکامات اور فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے، وہی ہے، وہی بندہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ ویسے تو اتنی قومیں، اتنی نسلیں، اتنی ذاتیں ہیں کائنات کے اندر، اب ہر ملک و ملت کا بندہ، ہر بندہ تو اللہ کو پیارا نہیں ہے نا۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سارے کے سارے انسانوں کو ہم نے عزت دی ہے۔ انسان بن جائے تو اللہ نے اس کو عزت دی ہے، لیکن جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، جس کو اللہ کے حکم کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرے رب کا میرے لیے بھی کوئی حکم ہے، میں نے زندگی گزارنی ہے، میرے رب کا میرے لیے کوئی حکم ہے، جس بندے کو پرواہ نہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ کریم قرآن کے اندر فرماتا ہے کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو الہ بنایا ہے، جیسے خواہش چاہتی ہے وہ بندہ ویسے کر گزرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیج کیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نفع نقصان کی طرف وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، نظر ہی نہیں کرتا، جو دل میں آئے وہ کہتا بس یہ چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے، انجام کا پتہ نہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا، اس کو پرواہ ہی نہیں، وہ پرواہ کرتا ہی نہیں ہے، بس جو دل میں آیا وہ کر گزرتا ہے۔ تو یہ جو بندے ہوتے ہیں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، جو مسلم غیر مسلم کے لحاظ سے بھی یا اپنے مسلمان بھائیوں کے لحاظ سے دیکھتے ہی نہیں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، میں کسی کا دل توڑ رہا ہوں کہ نہیں توڑ رہا، میں کسی کے حقوق پامال کر رہا ہوں کہ نہیں، میں کیا والدین یا میرے جو پڑوسی ہیں، جو میرے ریلیٹیوز ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے مجھ پر ان کے حقوق ہیں، کیا میں ان کے حقوق پورے کر رہا ہوں یا نہیں، اس چیز کی پرواہ کرتا ہی نہیں، صرف نفسانی خواہشات کے پیرو ہیں۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، نفسانی خواہشات کے پیرو ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں، اچھے برے کی تمیز ہی نہیں کرتے، تو اللہ کریم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ کریم فرماتا یہ لوگ تو چوپایوں کی طرح ہیں۔ چوپائے 4 ٹانگوں والے، چوپائے 4 ٹانگوں والے، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور ہوتا ہے 4 ٹانگوں والا ہوتا ہے، لیکن اس کو اتنی فکر ضرور ہوتی ہے کہ میرا کوئی مالک بھی ہے، میں نے اس کے اشارے پہ چلنا بھی ہے۔ جانور بھی ہو نا، اس کو مالک کا لحاظ پھر بھی ہوتا ہے، عقل نہ بھی ہو لیکن وہ مالک کی پرواہ پھر بھی کرتا ہے۔ تو یہ عجیب انسان ہے جو 2 پایا ہو کر اللہ کے حکامات کو بھلا بیٹھا اور 4 ٹانگوں والوں سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ تو میرے بھائی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم،
اللہ نے اولاد آدم کو عزت دی ہے. اب یہ جو اولاد آدم ہے وہ ساری دنیا ہے, ساری دنیا کے لوگ اولاد آدم میں تو آتے ہیں. عزت آگے بحال کون رکھ رہا ہے؟ عزت لینا کون چاہتا ہے؟ وہ کفار، وہ مشرکین، وہ غیر مسلم، اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے لوگ، اللہ کی قدرت و وحدانیت کا انکار کرنے والے لوگ، وہ تو اپنی نفسانی خواہشات کے پیرو ہوئے. انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو مانا کہ میرا دل کیا تو میں نے خدا کو مانا، نہ کیا تو نہ مانا. خدا دل کرے تو خدا کے وجود کا اقرار کروں، دل کرے تو نہ کروں. یہ تو نفسانی خواہشات ہوئی نا. تو جو ایسے لوگ ہوتے پھر ان کی تو عزت ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اسی لیے تو غیر مسلم کی کوئی عزت نہیں ہے، کافر کی کوئی عزت نہیں. انسانوں میں تو آتے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ الدنیا ملعونۃ و ملعون ما فیہا، ساری کی ساری دنیا ہی ملعون ہے، ساری دنیا پہ ہی لعنت ہے. جو دنیا کے اندر رہتے ہیں ان پر بھی لعنت ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سوائے دو چار چیزوں کا نبی کریم علیہ السلام نے استثناء فرمایا کہ جو عالم دین ہوتے ہیں، جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں، ان پہ ہر وقت رحمت نازل ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا اب یہ نہیں کہ جو دین کا طالب علم نہیں ہے، جو مدرسے میں نہیں پڑھتا، جو عالم دین نہیں ہے، اس پہ لعنت نازل ہوگی. نہیں، آپ جو سارے آئے ہیں نا، ابھی آپ میری بات سن رہے ہیں نا، دین کی بات سن رہے ہیں نا، تو آپ تو دین کے طالب علم ہیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ابھی دین کے طالب علم ہیں، کیونکہ آپ تو دین سیکھنے کے لیے تو آ کے بیٹھے ہیں. آپ دین ہی تو سیکھ رہے ہیں. میں آپ کو قرآن کی بات سمجھا رہا ہوں تو آپ دین ہی تو سیکھ رہے ہیں. تو دین سیکھنے کے لیے ضروری یہ تو نہیں کہ بندہ مدرسے کے اندر ایڈمیشن ہی لے، بندہ 5 گھنٹے کی درس نظامی کی کلاس پڑھے. اگر آدھا گھنٹہ اگر بندہ کسی سنی عالم دین سے آن لائن پڑھ لے تو وہ بھی دین کا طالب علم ہی ہے. اگر کوئی اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد کے امام صاحب سے تھوڑا سا ٹائم لے کے قرآن درست کرنے کے لیے ان کے سامنے زانو تلمذ طے کر رہا ہے تو وہ بھی دین کا طالب علم ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دین کے طالب علم بنے، قرآن سیکھنا شروع کر دیں، شریعت کے احکامات سیکھنا شروع کر دیں، چاہے آن لائن سے ہی چاہے آف لائن سے، کسی سنی عالم دین کے سامنے بیٹھ جائے. لیکن اولاد آدم کو جو اللہ نے عزت دی ہے، اب یہ تو میری تمہید تھی. اولاد آدم کو جو عزت دی، مسلمانوں کی عزت ہے، مسلمان کی عزت ہے، غیر مسلم کی عزت نہیں ہے. سینکڑوں حدیثیں ہیں میرے سامنے. اب یہ جو مسلمان کی عزت ہے، کیا یہ وہی مسلمان ہے جہاں سیلاب آئے اس کی عزت ہے، جہاں سیلاب نہ آئے اس کی کوئی عزت نہیں؟ ایک کویسچن ہے نا جو میرے ایک فرسٹ اٹیمپٹ میرے مائنڈ میں کریٹ ہوا ہے کہ ساری دنیا ہی پاکستان کے ہر شہر سے، ہر صوبے سے، ہر گلی، ہر محلے، ہر مسجد سے، ہر مدرسے سے سارے لوگ جو سیلاب زدگان کی مدد کریں. یہاں کے غریبوں کو چھوڑ دو، ان کی جا کے مدد کر لو. یہاں کا غریب بھوکا روتا رہے، یہاں کے غریب کے بچے بھوک سے مر جائیں، ان کو جا کے سپورٹ کر لو. جو کر سکتے ہیں، جن کے پاس اتنے افراد ہیں کہ وہ وہاں جا کے واقعی مدد کر رہے ہیں یا مدد کر سکتے ہیں، وہ تو جائیں. معذرت کے ساتھ اگر یہاں باہر میں بازار میں کہیں باہر نکل جاؤ، ایک چھوٹی سی مسجد ہو، ان کی کوئی تنظیم ہی نہیں، کسی تنظیم سے تعلق بھی نہیں، اگر وہی قاری صاحب باہر ایک بینچ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ جی سیلاب زدگان کی مدد کریں، کیسے جائیں گے؟ کتنے نمازی لے جائیں گے؟ 5-10 بندے لے جائیں گے؟ کہاں لے جائیں گے؟ جہاں سے بھی روڈ انٹر ہو رہے ہیں وہ تو وہاں آگے وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جو سیلاب سے متاثرین ہیں ہی نہیں، باقاعدہ جن کے گھر سلامت دکھائی بھی دے رہے ہیں، گاڑیوں کو لوٹ بھی رہے ہیں. آپ کے پاس اگر اتنی افرادی قوت ہے کہ آپ مستحقین تک پہنچا سکتے ہیں، آپ کسی بڑی 2, 4, 5, 10 جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بڑی تنظیم کے آپ رکانے تو آپ بے شک کام کیجیے. لیکن میرے بھائی یہاں کے غریبوں کا کس نے سوچنا ہے؟ شاید میں بھی آئی ایم رانگ کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میری اپنی سوچ یہ ہے کہ ایک بندے کی
سوچ یہ کام کرتی ہے کہ اب سیلاب آیا نا، یہاں تو کسی کو نہیں دوں گا، بس وہاں ہی بھیجوں گا، خود بھی نہیں جانا، کسی کو کوئی تنظیم کا بندہ ہے اس کو دے دیے، یہ جی میری طرف سے 5 لاکھ 10 لاکھ قبول کر لیں۔ اللہ کے بندے اگر یوں ہی کر لیا جاتا، اگر آپ 10 لاکھ دینا ہی چاہتے، میں کب کہہ رہا ہوں کہ بڑی اماؤنٹ ہے تو آپ نہ دیں، تنظیم کو بھی دیں، اگر آپ یوں کر لیتے کہ 5 لاکھ روپیہ سیلاب متاثرین کو بھیج دیتے، اور بجلی کے بلوں تلے جو اتنے غریب دب چکے ہیں، آپ کو 10 15 20 غریب بندوں کا بل ہی ادا کر دیتے، وہ بھی دعا دیتے نا۔ ایک غریب بندہ جو روزانہ 500 1000 روپے 1500 روپے کماتا ہے، اب 20 25 ہزار روپے جو بندہ کما رہا ہے اور اس کا 30 ہزار روپے بل آ جائے، وہ بل ادا کرے، اپنے بچوں کو روٹی کھلائے، کیا کرے وہ غریب بندہ؟ اور ہمارے امیر کو تو یہ پڑی ہے کہ میری ویڈیو بننی چاہیے، میرا فوٹو آنا چاہیے، یہ ماں بدولت نے اتنے کروڑ روپے سیلاب متاثرین کو دے دیے، جی فلاں وزیر مشیر یا فلاں بڑے کسی نے بھی نہیں اتنے کروڑ روپے اکٹھا کر لیا۔ اب کہتے ہیں یہ پوسٹ آ رہی تھی، ایک کسی بندے نے جی اتنے کروڑ روپے اکٹھے کیے، اب آگے ہر گھر کے حصے میں 1.25 کروڑ روپے آ رہا ہے، کیا 1.25 کروڑ ہر بندے کو پہنچے گا؟ ہر بندے کو 1.25 کروڑ آپ ایمانداری سے دے دیں تو 2-3 صوبے جو ہیں وہ تو بالکل ان کی تو زندگی بدل جائے گی۔ 1.25 کروڑ روپیہ ایک غریب بندے کو ملے، وہ اپنا گھر بھی بنائے گا، اچھا گھر بنائے گا، اپنی اچھی سواری کا بھی ارینج کر لے گا اور اپنا کاروبار بھی سیٹ کر لے گا۔ لیکن جو غریب سیلاب جہاں سے پہلا کنارہ ہوتا ہے وہاں تک تو لوگوں کو بہتات سے چیزیں مل رہی ہیں، لیکن کراس کر کے جو دوسری سائیڈ پہ لوگ ہیں نا، جو آگے متاثر ہوئے، وہ بیچارے ابھی تک بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، ان تک چیزیں پہنچ ہی نہیں رہی۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے صرف ایک چیز سمجھی کہ مجھے بس انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر بندہ کام کرے نا، انسان کی خدمت بھی ضروری ہے، انسانیت کی خدمت کرے، لیکن ساتھ اللہ کے احکامات کو نہ بولے۔ غریب تو غریب ہے نا یار، جہاں کا بھی رہنے والا ہو۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا ہی دلچسپ واقعہ۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ایک بزرگ اللہ کے نیک بندے مچھلی منڈی کے اندر جاتے ہیں۔ بغداد یا عراق کا پرانے وقت کا واقعہ ہے۔ مچھلی منڈی کے اندر جاتے ہیں، ان کو ضرورت تھی، انہوں نے کافی مچھلی خریدی۔ اب وہ خود تو اٹھا نہیں پا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ چلو میں کچھ خود اٹھاتا ہوں۔ دیکھا کہ کوئی مزدور مل جائے جو مچھلی اٹھا کے میرے گھر تک لے کے چلا جائے۔ دیکھا کہ ایک بچہ کھڑا ہے، 15-20 سال اس کی عمر ہوگی۔ اب 15 سالہ وہ جو بچہ یا نوجوان، آپ اس کو جو بھی کہیں، وہ بزرگ اس کے پاس آئے، کہا کہ بیٹا آپ یہاں کام کرتے ہیں؟ کہ جی کام کرتا ہوں۔ یہ میری کچھ مچھلی ہے، کیا یہ اٹھا کر تو آپ میرے ساتھ چلیں گے میرے گھر چھوڑنے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ جی میں ضرور چلوں گا۔ اب وہ بزرگ جو تھے انہوں نے بچے کو مچھلی پکڑائی ہے۔ اب لکھا ہے واقعہ کے اندر کہ یہ 2-3 گھنٹے پیدل سفر تھا، 2-3 گھنٹے پیدل چلنا تھا، سواری ان کے پاس نہیں تھی۔ اب رستے سے بھی تھوڑا سا چلے ہیں کہ ظہر کی اذان کا وقت ہوا، ظہر کی اذان کا وقت۔ اذان جیسے ہوئی، اللہ اکبر کی صدا جب کانوں پہ پڑی نا، بچے نے مچھلی رکھ دی۔ بچے نے کہا کہ بابا جی اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، لہذا اب اذان کے بعد مسلمان کو زیبا نہیں کہ وہ دنیا کا کام کرے، لہذا میں تو پہلے نماز ادا کروں گا۔ اب مچھلی وہاں رکھی، نوجوان بچہ جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے، اس نے وضو کیا ہے، نماز کے لیے بیٹھ گیا ہے۔ جب جماعت ہوئی تو اس کے بعد اب بچہ جب اندر گیا تو اس بزرگوں نے کہا کہ جب بچے کو اتنی فکر ہے تو مجھے مچھلی کی اتنی فکر ہے؟ بچے کو اپنی مزدوری کی ٹینشن نہیں کہ اس کا سامان کوئی دوسرا جو وہ اٹھا لے گا، نہیں۔ بزرگ بھی اندر آئے، زور کی نماز ہوئی، زور کی نماز پڑھ کے سامان بچے نے بزرگوں کے گھر میں پہنچا دیا۔ جب گھر میں گئے تو بزرگوں نے زوجہ محترمہ سے کہا کہ دیکھو ایک اچھا بچہ ہمارے گھر آیا ہے، اس کو نماز کی بڑی فکر ہے، تو لہذا اس کے لیے ذرا کوئی پانی ذرا جلدی لے کے آئیے گا۔ بچے نے فوراً کہا کہ جی میرا تو روزہ ہے۔
اور وہ کتاب میں لکھا کہ وہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، رمضان شریف کا مہینہ نہیں تھا۔ جی میرا تو روزہ ہے، میں تو روزے سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو جی اور اچھی بات ہے۔ تو زوجہ محترمہ نے عرض کیا کہ آپ ان سے ذرا فرمائیے کہ نیک بچہ ہے، ہمارے گھر افطاری کر لے۔ تو بچے سے عرض کیا گیا تو بچے نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، لیکن ابھی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، میں مسجد چلتا ہوں، گھر بیٹھ کے کیا کرنا ہے۔ مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی۔ بچے نے کہا کہ جی اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی گھر چلتے ہیں۔ کہا کہ گھر جاؤں گا نا تو گھر فارغ بیٹھوں گا، پھر وہاں افطاری کروں گا، ادھر سے مغرب کی جماعت رہ جائے گی، تو گھر کام تو ہے کوئی نہیں، کیوں نہ میں عصر سے مغرب تک مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ اب بچے نے عصر سے لے کر مغرب تک اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ بزرگوں نے کہا کہ جی افطاری گھر جا کے کر لے۔ کہا نہیں جی افطاری اگر کرنے جائیں گے میری مغرب کی جماعت مس ہو جائے گی۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ مغرب کی نماز ادا کی گئی، کہا جی اب چلے۔ بچے نے کہا کہ نہیں ابھی تھوڑا ٹائم ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے نا جب نمازیں 5 دن کی پوری ہو جائیں گی نا پھر ہم یہ دنیا داری والے کام کریں گے۔ اب بزرگوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ اب بچے نے عشاء تک پھر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ جو بچہ ہے وہ ساتھ آتا ہے، بزرگوں کے گھر میں آتا ہے، افطاری کا سامان پیش کیا گیا۔ افطاری تو انہوں نے ٹونٹی کے پانی سے مسجد میں وضو خانے سے افطاری تو کر لی تھی۔ اب کھانا عشاء کے بعد کھایا، کھانا کھانے کے بعد جی میں اب چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا 2 گھنٹے کا سفر ہے اور رات ہو چکی ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ آپ صبح، ایسا نہیں ہے کہ آپ نیک بندے ہیں۔ زوجہ محترمہ نے عرض کیا کہ آپ بچے کو روکیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایسا نیک بچہ ہمارا مہمان بن جائے، اس کو ذرا روکیے، ہمارے گھر میں آرام کرے۔ فجر کی نماز کے بعد جب اجالا ہو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کے تو پھر یہ تشریف لے جائیں گے۔ بچے کو عرض کیا گیا، بچے نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ انہوں نے کہا کہ جی میرے 3 کمرے ہیں، ایک کمرے میں میں اور میری بیوی آرام کرتے ہیں اور ایک کمرے میں میری 20 سالہ، بزرگوں نے کہا ایک کمرے میں میری 20 سالہ ایک بچی سو رہی ہے جس کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، پاؤں بھی کام نہیں کرتے، گوشت کا لوتھڑا ہے، بچپن سے ایسی ہے، پڑی ہوئی ہے، اس کو واش روم لے کے آنا جانا اس کی ماں کی ذمہ داری ہے، تو ایک کمرہ ہمارا خالی ہے، آپ اس کمرے میں آرام کر لیں۔ وہ جو تیسرا کمرہ تھا بچے کو وہاں سلا دیا گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوا، وہ جو بزرگ کمرے میں سو رہے ہیں ان کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ بزرگ فوراً اٹھے کہ اس وقت کون ہے، یعنی کہ مین گیٹ پر نہیں، اپنے کمرے پر۔ انہوں نے کہا کہ جی کون؟ آواز آئی، ابو جی میں آپ کی بیٹی، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کیسے؟ انہوں نے آنکھیں پھر ملی کہ مجھے کوئی خواب تو نہیں ہے، مجھے دھوکہ تو نہیں ہو رہا، میری بیٹی تو گوشت کا لوتھڑا ہے جو دوسرے کمرے میں پڑی ہوئی ہے۔ پھر دستک ہوئی، کہا کہ کون ہو تم، سیدھی بات کرو۔ کہا کہ ابو جان اللہ کی قسم میں آپ کی بیٹی ہوں، دروازہ تو کھولو۔ جب دروازہ کھولا تو باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جی بچپن سے گوشت کا لوتھڑا جو پڑی چارپائی پہ اس کی بیٹی تھی 20 سالہ، اللہ کے حکم سے اس کے ہاتھ بھی سلامت ہیں، اس کے پاؤں بھی سلامت ہیں، دیکھ بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے، اپنے کمرے سے چل کے باپ کے کمرے تک آئی ہے۔ باپ تو بڑا خوش، بیٹا یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ ابا جان جب سے وہ بچہ گھر میں آیا تھا نا میں آپ کی باتیں سن رہی تھی کہ آپ امی ابو نا اسی کی باتیں کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، اس کو جانے نہیں دے رہے، کبھی اس کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، کبھی اس کو رکھنے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ تو اسی کی فکر میں تھے۔ تو جب آپ سارے سو گئے نا تو میں نے دل میں، میرے کان تو سن رہے تھے لیکن زبان بول نہیں سکتی تھی، زبان سے تو میں دعا کر نہیں سکتی تھی، لیکن میرا رب دلوں کی بھی تو سنتا ہے نا، میرا رب تو دلوں کے حالات اور خطرات سے بھی واقف ہے۔ میں نے دل میں عرض کیا کہ یا اللہ اگر یہ بچہ تیرا اتنا ہی نیک بندہ ہے، اتنی دنیا اس کے صدقے تو نواز رہا ہے، تو میں غریب عورت پہ بھی کرم کر دے۔ میں نے دل میں اللہ کی بارگاہ میں اس غریب بچے کا وسیلہ دیا کہ یا اللہ یہ جو میرے ساتھ والے کمرے میں بچہ سویا ہوا ہے، یا اللہ اس بچے کا صدقہ مجھے صحت و عافیت عطا فرما،
میرے جسم کو سلامتی عطا فرما، میرے بدن کی ساری زہری بیماریاں دور فرما۔ میں نے دعا کی ہے، اگلے لمحے اللہ کریم نے مجھے تندرست عطا فرما دیا، مجھے صحت عطا فرمائی۔ وہ بزرگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا کمال ہو گیا۔ اب جب یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اگر ان کا دکھاوا ہو جائے، لوگوں میں ان کا نام آ جائے، تو یہ یا تو جگہ بدل لیتے ہیں یا دنیا ہی بدل لیتے ہیں، یا جگہ بدل لیتے ہیں یا دنیا بدل لیتے ہیں۔ بزرگ جلدی سے گئے کہ وہ تو بڑا ہی با کمال بچہ ہے، جا کے کیوں نہ اس کو شکریہ ادا کرے۔ جب گئے دروازہ کھولا ہے، چارپائی کھالی، یہ بچہ جا چکا ہے۔ ایسے نوجوان جن کو اللہ کے احکامات کی فکر، اب اس بچے کی جو سوچ تھی کمال کی تھی، مرحبا، بڑی کمال کی سوچ تھی کہ جب بھی اللہ کا حکم آیا ہے نا، دنیا کا کام نہیں کیا، اور جب پتہ چلا کہ میرے صدقے کسی کو فائدہ پہنچا ہے تو فوٹو، تصویر، سیلفی، غریب کو ایک شاپر چاول کا دے کر تو اپنے 500 دوستوں کو تصویر شیئر کرنا، ایسا تو بچے کا کوئی ذہن ہی نہیں تھا نا۔ اس لیے بچے کو جب پتہ، اب یہ چھوٹا کارنامہ نہیں، ایک شاپر چاولوں کی تو بات ہی نہیں تھی، ایک توڑے آٹے کی تو بات ہی نہیں تھی، ایک عورت ایک جان کی زندگی بدل دی۔ جیسے گھٹ گھٹ کے عورت نے ساری زندگی جینا تھا، ایک لوتھڑا بن کے جینا تھا، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ تو بچے کو جب پتا چلا کہ میرے تو راز فاش ہو گیا ہے، تو بچے نے فوراً اپنا علاقہ بدل لیا ہے، فوراً روپوش ہو گئے کہ کہیں لوگوں کو نہ پتا چل جائے کہ میں بھی کوئی اچھا بندہ ہوں۔ اب یہاں پر کیا ہے، لوگوں کو پتا چلے نہ چلے، ہم خود بتانے کے لیے ہے نا، ہم کیوں بھائی، میرے منہ میں زبان نہیں ہے بھائی، کوئی مجھ سے پوچھے نہ پوچھے میں خود بتاؤں گا بھائی میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ کے بندے، اگر لوگوں کی ترغیب کے لیے اچھا آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ کریم مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کی سوچ مرحبا، لیکن اگر دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں نا، تو میرے بھائی ایک نیکی کی بھی اللہ سے امید نہ رکھیے گا۔ پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حدیث پاک کے مطابق جب لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیا ہے نا، جنہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیا ہوگا، جب میدان محشر میں آئیں گے اللہ کریم فرمائے گا جنت میں چلے جاؤ۔ وہ لوگ جنہوں نے دکھاوے کے لیے کام کیا ہوگا، جب میدان محشر میں آئیں گے اللہ فرمائے گا جنت میں چلے جاؤ۔ جب جنت کے دروازے پہ جائیں گے نا، اللہ کے حکم سے جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے، حدیث پاک ہے، جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ کیا، ہمیں جنت میں جانے کا فرمایا ہے اور دروازہ بند کر دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ جاؤ تم کو جنت دے دی، یہ تو نہیں کہا، میں نے کہا کہ جنت کی طرف چلے جاؤ، یہی کہا کہ جنت کی طرف چلے جاؤ۔ کہ یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ عرض کریں گے، حدیث پاک میں عرض کریں گے یا اللہ ہمیں جنت کے دروازے دکھانے سے پہلے جہنم میں ڈالتا تو یہ اور بات تھی۔ جنت کی امیدیں ہم نے لگائیں، جنت کے دروازے تک پہنچ گئے، یہاں سے ہٹا کے ہمیں تو جہنم کی آگ میں ڈال رہا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ ارادہ یوں ہی کیا ہے جیسے دنیا میں تم نے میرے ساتھ کیا تھا، کام میری رضا کے ہوتے تھے لیکن تم بندوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے۔ جب تم جلوت میں ہوتے، لوگوں کے سامنے موجود ہوتے تو بڑے بڑے اچھے کام کرتے تھے، لیکن جب تم تنہائی میں ہوتے تھے تو تم میری حدوں کو، میرے احکام کو پامال کرتے تھے، تم نے میرا خیال نہیں رکھا۔ آج میں نے بھی یوں ہی ارادہ کیا کہ تم کو جنت دکھا کے وہاں سے واپس پلٹا کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان کی فکر ضرور کریں، لیکن اپنے گرد و پیش کے اعتبار سے بھی۔ ایک بندے نے زکوٰۃ دینی ہو نا تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ صدقہ کرنا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے رشتہ دار، ریلیٹیوز، رشتہ دار جو ہے
سب سے پہلا حقدار آپ کے صدقات و خیرات کا وہی ہے. چاہے آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کا رشتہ دار حقدار ہے، مدرسے سے بھی پہلے آپ کا رشتہ دار حقدار. دینداری کے نام پر کسی تنظیم کو دینے سے پہلے، کسی اور بندے، غریب، مولوی، قاری صاحب، حافظ کو دینے سے پہلے آپ کا جو رشتہ دار ہے وہ آپ کے صدقے و خیرات کا اولین حقدار ہے. سب سے پہلے رشتہ دار کو دے. اب لاہور کے اندر پرسوں ایک مدرسہ ہے اور مدرسے کے ساتھ متصل ایک شخص ہے، اس کی 2 کنال کے اندر کوٹھی ہے، بالکل ساتھ متصل مدرسہ ہے. اور اس مدرسے کی جو کنڈیشن ہے وہ میں اگر آپ کو ان الفاظ میں بیان کروں کہ وہ 3 وقت کا بچوں کو کھانا نہیں دے پا رہے کیونکہ وسائل نہیں ہیں. بچے ان کے پاس 150 پڑھتے ہیں، لیکن وہ بچوں کو 3 وقت کا کھانا نہیں دے پا رہے کیونکہ وسائل نہیں، اخراجات نہیں. بڑی مشکل سے وہ قاری صاحب اپنا معاملہ چلا رہے ہیں. لیکن وہ ساتھ والی جو کوٹھی والا بندہ ہے اس نے 2 کروڑ روپیہ سیلاب والے کو دیا ہے. 2 کروڑ روپیہ. اب اگر اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، اب یہ کہاں لکھا ہے کہ وہاں اس غریب کو دیں تو ثواب ملتا ہے اور جو پڑوسی جو بھوکا مر رہا ہے اس کو دیں تو ثواب نہیں ملتا؟ یہ فرق کہاں سے آیا؟ غریب تو غریب ہے نا، ان کو بھی دیں. میں نے پہلے شروع میں کہا کہ سیلاب والے کو بھی دینا چاہیے، لیکن اپنے گرد و پیش کے جو غریب ہیں نا ان کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. بندہ جب اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مدد کرنے والے کی مدد کر رہا ہوتا ہے. آپ غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیں، اللہ کریم آپ کے لیے رزق کے آسان دروازے انشاءاللہ میسر عطا فرمائے گا. ترجیح ہونی چاہیے نا، مسلمان کو ترجیح ہے جہاں کا بھی رہنے والا ہے. اب یہ ہمارا ٹاپک صرف سیلاب زدگان نہیں، مسلمان کی خیر خواہی ہے. مسلمان کی خیر خواہی، مسلمان کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. چاہے مسلمان ہمارا پڑوسی ہے، چاہے دوسرے شہر میں رہنے والا ہے، دوسرے صوبے میں رہنے والا ہے، دوسرے ملک میں رہنے والا کیوں نہ ہو، مسلمان جو بھی مجبور اور محتاج ہے اس کی مدد کرنا یہ ہمارا اخلاقی اور دینی فرض ہے. حضرت سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دور کا مبارک واقعہ. ان سے ایک شخص نے عرض کیا، یہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں یہ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے خلیفہ ہیں، اور انہوں نے 77 سال 77 ایئرز 77 سال اپنی زندگی کے مدینہ پاک میں گزارے ہیں. 77 سال، اور وہیں پر بقیع غرقد کے اندر وہیں پر ہی مدفون ہیں. بڑی ہی کمال کی شخصیت ہے، اس لیے تو نام کتب ہے، کتب مدینہ، مدینے کے کتب تھے. تو ان سے ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ آج کل جو مدینہ پاک کے لوگ ہیں ان میں اور جو پہلے کے کچھ لوگ تھے 30 سال 40 سال جو پہلے کے لوگ تھے ان میں اور موجودہ لوگوں میں فرق کیا ہے؟ آپ نے تو زندگی کے 77 سال گزار دیے، تو ابھی موجودہ مدینے کے لوگوں میں اور پہلے کے لوگوں میں آپ نے فرق کیا محسوس کیا ہے؟ تو قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بیٹا شروع میں جب میں آیا تھا تو میں نے دیکھا، اس وقت کا واقعہ بیان کیا کہ مدینے کے بازار میں ایک شخص آتا ہے جس کے گھر میں کوئی فنکشن تھا تو اس کو کافی مقدار میں کپڑا چاہیے تھا، اس نے کپڑا خریدنا ہے، یعنی یوں فرض کیجیے اس کو 15 یا 20 سوٹ چاہیے تھے. اس وقت تھان ہوتے تھے، 10-20 تھان میں کپڑا چاہیے تھا. وہ ایک دکان کے پاس آیا، دکاندار کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جی مجھے نا 15 سوٹ چاہیے یا 10
تھان کپڑا چاہیے اس کلر کا، تو کیا آپ کے پاس اویلیبل ہے؟ تو اس دکاندار نے کہا کہ جی میرے پاس ہے۔ تو اس شخص نے، خریدار نے کہا کہ ٹھیک ہے جی مجھے کپڑا دے دیجئے۔ دکاندار نے آگے سے کہا کہ جی میرے پاس کپڑا تو ہے لیکن میں دے نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تو کیوں نہیں دے سکتا؟ بھائی میں کپڑا لینے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں اور تیرے پاس کپڑے کی وہ ورائٹی موجود بھی ہے اور تو نے رکھا ہوا بھی بیچنے کے لیے ہے، تو پھر مجھے دے کیوں نہیں رہا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی جان اصل وجہ یہ ہے کہ آج میں نے الحمدللہ صبح سے تیرے آنے کے وقت یعنی عصر کے وقت تک میں نے کافی آج بکری کر لی ہے، میری خرید و فروخت کافی ہو گئی ہے، الحمدللہ میرا آج کا دن بہت اچھا رہا ہے۔ لیکن وہ جو سامنے میرا بھائی ہے نا جس کی کپڑے کی دکان ہے، آج میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، تو میں تو آپ کافی آج سوٹ بیچ چکا ہوں، اور اس میرے بھائی جو سامنے ہے دینی بھائی مسلمان جو ہے اس کے پاس آج کوئی خریدار نہیں آیا، تو میں چاہتا ہوں کہ تو اس کے پاس سے کپڑا خرید لے، یہ کپڑا اس کے پاس بھی ہے کیونکہ میری تو بکری ہو گئی ہے، اگر تو یہ 15 سوٹ اس سے خریدے گا نا تو اس کا دن بھی اچھا گزر جائے گا، اس کے بچوں کو بھی روز یہ آسانی سے مل جائے گی، تو لہٰذا آپ وہاں چلے جائیے۔ تو قطب مدینہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بیٹا پہلے کے لوگ ایسے ہوتے تھے اور آج کے لوگوں کو خود دیکھ لو کہ اپنی دکان پہ گاہک کو گھیرنے کے لیے بندے کھڑے کیے ہوتے ہیں، حالانکہ دوسری دکان پہ جو جا رہا ہے نا بندہ وہ بھی مسلمان کی دکان ہے، وہاں پہ جو بندہ جا رہا ہے اگر وہاں سے خریدے گا تو مسلمان سے تو خرید رہا ہے، لیکن بندہ باہر کھڑا کیا ہوا ہے کہ نہیں کوئی دائیں بائیں مسلمان کی دکان پہ بندہ نہیں جانا چاہیے، جو گاہک آئیں وہ ہمارے پاس ہی آئیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ آپ بڑی بڑی مارکیٹوں میں بڑی بڑی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہے، لطیف سینٹر، حفیظ سینٹر، وہاں تو حفیظ سینٹر تو ڈیلی یہ معمول دیکھتا رہا کہ یہی کام ہوتا ہے کہ کہیں دوسری دکان پہ بندہ انٹر ہونے لگا ہے وہاں سے کھینچ لینا ہے، اور یہ بسوں والے رکشوں والے یہی تو کام کر رہے ہیں، سواری بیٹھ رہی ہوتی ادھر سے کھینچ لینا ہے، عورت نے بچہ اٹھایا ہے ایک عورت کے بازو کو پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، ایک بچے کو پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، عجیب ڈرامہ بنایا، حالانکہ وقت سے پہلے نہیں مقدر سے زیادہ نہیں۔ اگر تمہارے رب نے تمہارے لیے آج کے دن میں جو روزی لکھی ہے، اگر اللہ کے لکھے پہ یقین رکھتے ہو تو واہ ویلا شور کیوں کرتے ہو؟ تمہارا رزق خود چل کے تمہارے پاس آئے گا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین اور اعتقاد ہونا چاہیے۔ تو مسلمان کے ساتھ تو یوں خیر خواہی ہونی چاہیے کہ دوسرے مسلمان کا فائدہ سوچا جائے۔ ذہن نصیب جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ مسلمان تو اس وقت پہلے کے مسلمان کسی مسلمان کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جان بوجھ کے دھوکہ کھا جایا کرتے تھے، جان بوجھ کے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ اللہ کے ولی ہوئے، اور یہ خیاط کپڑے سینے والا درزی، یہ نا درزی تھے، ان کے پاس سے لوگ کپڑے سلواتے، ایک درہم اس وقت مزدوری تھی ایک سوٹ کی سلائی، تو لوگ آتے درہم دیتے کپڑے سلوا کے لے جاتے۔ حضرت عبداللہ خیاط کا ایک گاہک پرماننٹ پکا گاہک ایسا تھا کہ جو ہر سوٹ اپنا عبداللہ خیاط سے ہی سلواتا ہے، لیکن مزدوری میں نا کھوٹا سکہ دیتا، جو آگے چلتا نہیں تھا کھوٹا سکہ دیتا ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں کام پہ گئے تو اپنا جو کاریگر ساتھ تھا اس کو کہا کہ بیٹا ذرا دیکھ لیجئے گا یہ فلاں فلاں بندے نے کپڑے لینے آنے ہیں، ان کو کپڑے دے دیجئے گا اور ان سے مزدوری وصول کر لینا۔ وہی بندہ جو پہلے عبداللہ خیاط سے کپڑے لیتا ہے اس نے سوٹ دیا ہے، سوٹ لے کے جانے لگا، اس نے وہ جو معاون تھا اس کو دیا 1 درہم کہ یہ جو مزدوری ہے۔ وہ جو ورکر تھا نا عبداللہ خیاط کا، اس نوجوان نے دیکھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو کھوٹا درہم ہے، مجھے کھرا ردی نہیں، مجھے جید درہم چاہیے، مجھے ذرا کھرا درہم دو، جب ہم نے آپ کو کپڑے سلائی کر کے دیے تو ایسا ہی کرتا ہے۔ اس نے سوٹ اس کو نہیں دیا، کہا کہ سوٹ اس وقت ملے گا جب ہماری پوری مزدوری دو گے۔ تو اس نے کہیں سے بھی ارینج کر کے نا تو کھرا سکہ جو ہے وہ دیا اور اپنا سوٹ لے گیا۔
جب عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس آئے تو اس نوجوان نے کہا کہ حضور آج وہ جو ایک فلاں بندہ ہے نا وہ مجھے کھوٹا سکہ دے رہا تھا، میں نے نہیں لیا، میں نے پھر اس سے کھرا سکہ لیا پھر ہی اس کو سوٹ دیا ہے۔ عبداللہ خیاط ناراض ہوئے، فرمایا بیٹا تو نے کھوٹا سکہ رکھ لینا تھا نا۔ کہا کہ استاد صاحب کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹا یہ ایک سوٹ کی بات نہیں، 15 سال سے مجھے کھوٹا سکہ دے رہا ہے، 15 سال سے مجھے وہ کھوٹا سکہ دے رہا ہے، میں ہر دفعہ کھوٹا سکہ لے کے اس کا سوٹ سلائی کر کے دے دیتا ہوں۔ وہ کاریگر نے کہا کہ استاد صاحب یہ کیا، 15 سال سے ایک بندہ آپ کو داؤ لگا رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا؟ فرمایا بیٹا کیوں نہیں پتہ چلتا، دکاندار کو پتہ نہیں ہوتا کوئی دھوکہ کر رہا ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے۔ استاد صاحب پھر آپ لیتے کیوں ہیں؟ جو جواب دیا نا وہ کمال کا تھا۔ فرمایا کہ بیٹا ہر دفعہ یہ مجھے کھوٹا سکہ دیتا ہے، میں اس کا کھوٹا سکہ چپ کر کے رکھ لیتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں نے نہ لیا نا کہیں یہ کھوٹا سکہ کسی اور مسلمان کو نہ دے دے، کسی اور مسلمان کو نہ دے دے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ دھوکہ میں برداشت کروں، کسی اور مسلمان کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے گھر میں چوہے بڑے تھے، چوہے کافی تھے، تو ایک ان کا دوست آیا، اس نے کہا کہ جی گھر میں بلی کیوں نہیں رکھ لیتے، بلی کے ڈر سے کچھ چوہے مارے گی، کچھ چوہے بھاگ جائیں گے، آپ بلی نہیں رکھتے، اتنے چوہے تو آپ کے گھر میں پھر رہے ہیں۔ وہ نیک لوگ تھے نا، ان کی سوچ کمال کی تھی، انہوں نے کہا کہ یار بلی رکھنے سے تو میں رکھ سکتا ہوں، مسئلہ یہ کہ اگر میں بلی رکھوں گا نا تو چوہے میرے گھر سے نکل کے پڑوسیوں کے گھر چلے جائیں گے، تو جو چیز میں خود برداشت نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے گھر چوہے ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو میں وہ چوہے نکال کے اپنے مسلمان بھائی پڑوسی کے گھر میں بھیج دوں، اس کو تکلیف ہوگی، تو یہ میں کیسے گوارا کر لوں کہ میں سکون میں رہوں اور میرا بھائی تکلیف میں رہے، اس لیے تکلیف میں خود برداشت کرتا ہوں۔ تو کیا ہماری یہ سوچ ہے؟ سوال ہے نا۔ آج ایک تھوڑا سا ایک تھیلے کا آٹا غریب کو کیا دے دیا، مسجد میں 500 روپیہ کیا دے دیا، واہ واہ ہونی چاہیے جی، نام آنا چاہیے اور تصویر شیئر کرنی چاہیے جی، اور پھر وائرل کرتے، دوستوں کو کہنا ذرا وائرل کرو، ویڈیو بن کے جی ہم نے اتنی خدمت کر دی ہے۔ پورا ایک محلہ مل کے ایک راشن کا ٹرک اگر اکٹھا کر لے تو کیا اپنے گھر کے اخراجات بندہ دیکھے اور کسی غریب کی مدد بندہ کرے تو دیکھے، گھر کا خرچہ 50,000 یا لاکھ روپیہ مہینے کا، اور غریب کو دیا 500 یا 1000 روپے کا تھیلا، اور اس پر بھی پھر تصویریں بنا کے، اس سے تو بہتر تھا کہ آپ نہ دیتے۔ غریب کی عزت نفس مجروح کر دی، اسی ڈر کی وجہ سے، میں گارنٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اسی ڈر کی وجہ سے کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جو کسی سے مانگتے نہیں، بھوکے سو جاتے ہیں، مانگتے نہیں، کیونکہ وہ اسی نا سکرین شاٹ یا سیلفی یا فوٹو سے ڈرتے ہیں کہ ہم غریب تو ضرور ہیں لیکن ہماری غربت کا ہمیں پتہ یا ہمارے رب کو پتہ ہے۔ اگر ہمیں جو تعاون کرے گا، ہماری جو ہیلپ کرے گا نا، اس نے تصویر لے کے ویڈیو بنا کے جو شیئر کرنی ہے نا، پھر ساری دنیا دیکھے گی کہ میں غریب ہوں۔ اس لیے بہتر ہے کہ پانی پی کے سوکھی روٹی کا نوالا کھا کے سو جاؤ، اپنی غربت کا کسی کو پتہ نہ چلنے دو۔ ایسے سفید لوگ ہیں۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی، جتنے مرکزی مسجد میں میرے دوست تشریف فرما ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا، اور آپ کی جیب ساتھ دیتی ہے کہ میں 5 یا 10,000 یا 1000 یا 2000 ہر مہینے کسی غریب کی مدد کر سکتا ہوں، تو 2 4 5 نام نا پکے پکے لکھ کے اپنے پاس رکھ لیجئے، غریب کو پتہ نہ چلے، معلومات پہلے کر لیں، نام اپنے پاس رکھیں، اور دن کو نہیں، عشاء کے بعد رات کے اندھیرے میں جا کے غریب کے گھر جا کے خدمت کیا کریں، اللہ بھی راضی ہوگا، غریب بھی راضی ہوگا۔ غریب کو ایک تھیلا آٹا کا دینے کے لیے نہ دکان پہ بلوا کے ذلیل کریں، نہ دن کی روشنی میں دکھا کے ذلیل کریں۔ وہ وقت بھی تھا، ہم جن کو ماننے والے ہیں نا، جن کے نام کو ہم محبت سے چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں، وہ کیسے لوگ تھے؟ جس نام کا میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ مدینہ پاک کے اندر
ایک بندہ اس کے گھر بھی روزانہ دوسرے دن چوتھے دن آٹے کے تھیلے کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں، ایک اور بندے کے گھر میں بھی رات کو، اور رات میں اتنے گھروں کے لوگ ہیں جن کے اتنے گھر ہیں جن کے گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں کوئی ڈال جاتا ہے، اور ڈالتا جو بندہ ہے نا وہ اپنے غلام کو بھی ساتھ لے کے نہیں آتا، اپنی پیٹھ پہ خود اٹھا کے رسی باندھ کے لے کے آتا ہے، رسی باندھ کے لے کے آتا ہے۔ کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارے شہر کا کوئی ساری دنیا کا مالک، ساری دنیا سے بڑا بادشاہ ہمارے شہر کے اتنے غریبوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن جس دن اس عظیم انسان کی وفات ہوئی نا، وہ کون؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو یہ مانتے ہیں نا کہ امام زین العابدین پوری دنیا کے مالک ہیں، پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، پوری کائنات کے مالک ہیں، ان سے بڑا مالک کون ہو سکتا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات کے بعد امام زین العابدین کو غسل دیا جانے لگا نا، تو اس وقت گھر والوں کو بھی پتا چلا، رشتہ داروں کو بھی پھر پتا چلا کہ یہ جو پکے پکے نشان بنے ہیں نا پیٹھ پر، رسیوں کے کراس نشان بنے ہیں، پتا چلا کہ پیٹھ پہ آٹے کی بوری خود باندھا کرتے تھے اور رسیاں باندھتے تھے، تو اس وجہ سے نشان بنے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ نشان بن جائے تو 10 دنوں کے بعد مٹ جاتا ہے، لیکن وہ تو نشان پکے پکے تھے، سیاہ نشان بنے ہوئے تھے، روزانہ جو باندھنا ہے۔ اور پتہ اس وقت چلا جب جنازہ تیار ہے نا، تو ایک بندے نے کہا کہ یار نا کل میرے گھر میں کھانا نہیں پہنچا، پھر کچھ دن گزرے، ایک نے کہا کہ میرے گھر بھی یار کھانا نہیں پہنچا، ایک نے کہا کہ یار راشن میرے گھر بھی نہیں، یوں کرتے کرتے مدینے کا 1000 بندہ نکلا، اور آس پاس جو قریب علاقے تھے، قبائل تھے، ان کے لوگ بھی، 1000 گھر ایسا تھا، باقاعدہ کئی کتابوں میں لکھا ہے، 1000 گھر ایسا نکلا کہ جن 1000 گھر کی کفالت اکیلے امام حسین کے شہزادے حضرت امام زین العابدین کر رہے تھے، 1000 گھر کی پرورش کر رہے تھے، اور ساری زندگی پتہ نہیں لگنے دیا کسی کو۔ اور ہم کیا ہے؟ ہم ان کے ماننے والے کام چیک کریں۔ حضرت امام جعفر صادق کو کون نہیں جانتا؟ امام زین العابدین کے تو پوتے ہیں امام جعفر صادق، 13 سال لگاتار روزہ رکھا امام جعفر صادق نے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بیوی کو پتہ نہیں تھا کہ میرے شوہر کا روزہ ہوتا ہے، 13 سال، کیونکہ صبح جب اٹھتے تھے نا تو جہاں آپ کام کے لیے جہاں بھی جاتے تھے، ناشتہ ٹفن میں ڈبے میں پکڑ لیتے تھے، راستے میں غریب کو دے دیتے تھے، بیوی کو یوں لگتا کہ دے دیا کھا لیا ہوگا، اور رات کی افطاری گھر آ کے مغرب کے بعد کرتے تھے۔ بیوی یہی 13 سال سمجھتی رہی کہ میرے شوہر صبح کھانا لے کے جاتے خود کھاتے ہیں، اور رات کا کھانا میرے ساتھ آ کے کھاتے ہیں، لیکن وہ تو امام زین العابدین جن کا دادا کمال کا ہے تو پوتے کے اندر بھی تو اثرات تھے، 13 سال روزہ رکھا ہے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ میں 13 سال سے روزے میں ہوں۔ اور یہاں ہمارا حال کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کریں، غریب کی مدد کریں، اپنے گرد و پیش کو دیکھیں، یہ نہیں کہ غریب یہاں کا تڑپتا رہے اور دور کے غریبوں کو آپ نوازتے رہیں۔ غریب کی مدد یوں بھی ہے، اگر کسی غریب کا بل زیادہ آیا تو آپ اس کے بل ادا کر دیجئے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، ان کی مدد کریں، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ آپ کو عزت سے نوازے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔